میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جوئی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جوئی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے مگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ محترم حاضرین، ٹائم بہت مختصر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب کریم نے آج ہم عقیدہ لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں اور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ آج الحمدللہ ہماری نیوزی لینڈ مسلم لیگ کے عہدیداران بھی ہیں، ساما کے صدر صاحب بھی ہیں، ملک صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے الحمدللہ الحجاز ٹرسٹ کے خاص اور چیدہ یہاں پر آدمی اور اس کے ٹرسٹی تشریف فرما ہے، محمد علی اسلام کے ہمارے خاص عہدیدار تشریف فرما ہے، اور بھی الحمدللہ دور دراز سے مہمان تشریف لاؤ مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین، ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آپ کا نام پیش کرتا ہوں کہ یہ آل رسول ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی اولاد پاک ہیں، حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ہیں۔ تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا محترم جناب قبلہ سید اطہر علی عالمی صاحب سے کہ وہ تشریف فرما ہو اور ہمارے درمیان اپنے داتا، اپنے جد کریم حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب قبلہ سید اطہر علی عالمی صاحب، تمام حضرات بابا کے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تاجدار دارین، صاحب دولت، بشیر و نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پاک میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا، علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت اشرف الصوفیہ حضرت علامہ مولانا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ عزت مآب جناب مفتی صاحب قبلہ
علامہ حاجی احمد صاحب، جاوید ملک صاحب، ان تمام لوگوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آشکینوں میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ کتاب جو لارب ہے، جو نور ہدایت ہے، جو مشعل راہ ہے، جو مینار نور ہے، جو ہماری رہبر و رہنما ہے، جس کے اندر پورے کائنات کے مسائل کے حل موجود ہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک، محض سے لے کے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی کوٹری تک جو رہنمائی کرتی ہے، اس کتاب میں اب ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب نوافل کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی نوافل کے ذریعے جب وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں، پکڑ رب کی ہوتی ہے، آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، پاؤں تو اس کے ہوتے ہیں، چلنا رب کا ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی جسمانیات میں فرق ہے، جسم کے اعضاء میں فرق ہے، چال چلن میں فرق ہے، اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی بھی دیکھتا ہے۔ جس بات کو ہم سوچتے ہیں اللہ کا ولی وہ بھی جان جاتا ہے، جو ہم بولنے والے ہیں اللہ کا ولی اسے بھی جان جاتا ہے۔ ایک یہودی نے اس آیت کو پڑھا اور سوچا کہ میں تو اندر سے یہودی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو مجھے سمجھ پاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ وہ ہر لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو حدیث شریف کا جو ظاہری ترجمہ ہے لوگ کر کے بتا دیتے کہ مومن کے نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ سوچتا تھا کہ میری یہودیت کو پہچان نہیں رہے، میں تو اندر سے یہودی ہوں اور میری یہودیت کو یہ جان نہیں رہے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے اللہ کے محبوب بندے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو اللہ کے محبوب بندے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے تو نے اپنی ظاہری شکل و صورت کو بنایا ہے اسی طرح سے اندر سے بھی ہو جا۔ اس نے کہا حضور میں نے اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے مجھے بتایا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں بہت سے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے،
लेना पड़ता है। निगाहे वली भी वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आइए देखें आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, सलातीन मुगलिया में ये बहुत बड़े सुल्तान और अल्लाह के वली हैं। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली में रहते तो दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त मुसल्ला इमामत पर मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी थे। आपने पीछे से लुकमा दिया। जब नमाज खत्म हुई तो आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैंने यहाँ पर लुकमा दिया था और आयत करीमा इस तरह से है। कुरान अजीम का नुस्खा मंगाया गया, 2 नुस्खा मंगाया गया, तीसरा मंगाया गया। तो आयत इस तरह से थी जिस तरह से मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी तिलावत फरमा रहे थे। चौथा मंगाया गया। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जोश आ जाता है। आपने अपनी टोपी को उतारा, मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रख दी और कहा, बता आयत किस तरह से है। तो मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी की निगाह लोहे महफूज पर देखती है कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह से कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, आयत करीमा उस तरह से है। यह है निगाह मर्द मोमिन की पहचान कि अल्लाह का वली फरासत बातिनी से अपनी निगाह से क्या नहीं देख सकता, हर चीज को देख लेता है। जो तुम सोचते हो उसको भी देख लेता है, जो तुम खाते हो उसको भी देख लेता है। तुम्हारे दिल में क्या है, हर चीज उस पर मुंतशिर हो जाती है। आइए देखें डॉक्टर इकबाल की फिक्रिया को आप तस्लीम करें। डॉक्टर इकबाल को लोगों ने मुफक्किर इस्लाम कहा। डॉक्टर इकबाल जब सरहिंद शरीफ मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर जाते हैं तो कहते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मुजद्दिद अली सानी के शहजादों के उस्ताद मुल्ला ताहिर हैं और उन्होंने कहा अपने शहजादों से कि मैंने तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे बदबख्त लिखा हुआ देखा है। मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादों ने आकर बताया कि अब्बा हुजूर आपके ताल्लुक से कह रहे थे कि आपकी पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है। मुल्ला ताहिर घबरा जाते, मुल्ला ताहिर परेशान हो जाते हैं। मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर आप हमारे लिए दुआ फरमा दें ताकि हमारी पेशानी में जो बदबख्त लिखा है वो नेक बख्त में तब्दील हो जाए। मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुआ करते हैं, या अल्लाह इनकी पेशानी को नेक बख्ती में तब्दील कर दे, मगर दुआ कबूल नहीं होती है। फिर देखते हैं तो बदबख्त लिखा हुआ है, फिर दुआ करते हैं, फिर देखते हैं कि बदबख्त लिखा हुआ है, फिर दुआ करते हैं, फिर बदबख्त लिखा हुआ है। मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा मेरे मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से दुआ करते हैं कि मौला पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से इनकी पेशानी में जो बदबख्त लिखा है उसे नेक बख्ती में तब्दील कर दे। जब पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला पेश करते हैं तो देखते हैं कि मुल्ला ताहिर की पेशानी पर नेक बख्त लिखा हुआ। अल्लाह के वलियों का इम्तिहान न लो। और देखो मसनवी शरीफ, यानी मसनवी शरीफ उलमा में मकबूल है, उलमा में मशहूर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी दरसगाह में बैठे हुए हैं। एक अल्लाह का मस्ताना आता है और उसने कहा, बाबा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये काल है, आपके समझ से बाहर है, आप इसे नहीं जान सकते, ये आपके समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह का वली निगाह को उठाता है, लाइब्रेरी में आग लग जाती है, किताबें जल रही है, इधर से उधर रखते हैं, उधर से इधर रखते हैं, हाथ जल रहे हैं, मगर बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, बाबा ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हाल है जो तू नहीं जानता। यानी मौलाना
عنہ اس وقت تک مولوی نہیں ہوئے جب تک شمس تبریز کے غلام نہیں ہوئے. آؤ دیکھو پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیرے پیرا میرے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کے استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی 18 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے 18 سپارہ آپ پڑھ دیتے ہیں. When he first went to madrasa to learn, the teacher asked him to recite Bismillah, and he recited full 18 chapters of the Holy Quran. یعنی استاد تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر جیلانی تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے؟ میرے پیرا میرے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جب میری والدہ تلاوت کیا کرتی تھی تو میں نے سن کر کے یاد کر لیا ہے، اور جو ہے جب میری والدہ تلاوت کرتی تھی اس وقت میں نے اسے یاد کر لیا. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. پیرے میرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کہاں دیکھو گے، غوث کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہاں سے ذلت و رسوائی ختم کر دی جاتی ہے. غوث کا نام لیوا کبھی رسوا نہیں ہوتا، غوث کا نام لیوا کبھی پریشان نہیں ہوتا، غوث کا نام لیوا کبھی مقروض نہیں ہوتا. جہاں پر پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا نام لیا جائے وہاں سے غربت و افلاس کا جنازہ نکل جاتا ہے. جہاں پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا نام لیا جائے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. جہاں پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا نام لیا جائے وہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہے. جہاں پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو یاد کرو گے پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدد کریں گے. The teacher was surprised. How did he know this much already? The teacher asked him to recite more, and Gosbak replied that he knows only 18 chapters because his mother recited it when he was still in her home. He led the rest to one chapter. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو کہاں کہاں دیکھو گے. آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہو گئے سب دل میں ادب رکھتے ہیں آقا تیرا. مفتی اعظم ہند کا شعر، مفتی اعظم ہند کا شعر بھی دیکھیں آپ. یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم کو سے آزم. یعنی مفتی اعظم ہند کا شعر یہ ولایت پر دلالت کرتا ہے کہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم گو سے اعظم. یعنی جو اولیاء کرام پہلے ہوئے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، جو اولیاء کرام تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، جو اولیاء کرام قیامت تک ہونے والے ہیں انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں کہاں دیکھو گے. He was born a wali of Allah. He lived to become wali of the highest standing and we call him. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He was the spiritual pole of his time, Al-Ghawth al-Azam. He advised rulers, ministers, governors, judges, his disciples and all common people. Muslim and non-Muslim alike came to hear him take advice, repent their wrongdoing and accept the path of Allah. He performed many miracles and healing. There are too many to narrate in such a short time. To this day we ask his help and madad in our quest to Allah for healing and freedom for evils. Anyone who takes his name and any place where his name is taken is blessed and protected from evils. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا نام جہاں پر لیا جائے پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی وہاں پر مدد کرتے ہیں. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی جب چلتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو. اسی دن سے پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. پیارے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی چلتے ہیں بچوں کے ساتھ جب راستے میں جاتے ہیں تیرا راز ہو جاتا، تیرا ایمان لانا میرے ہاتھ پر مقدر تھا اس لیے
لیے تو مجھ تک چل کر کے آیا ہے. وہ اسلام لاتا ہے. کل چند بچے کھیل رہے تھے, آپ کو بھی شوق ہوا کھیلنے کا. آپ نے اس گائے کی پونچھ کو پکڑا, گائے نے مڑ کر کے بولا اے قادر جیلانی نے سمجھ لیا. آپ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں, امی جان مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے, پھر وہ ولی ہوتا ہے. تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بہت سے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کی یہ تاریخیں نہیں پائی جاتی کہ وہ اللہ کے ولی ہے. لیکن سنو, جو ولی ہوتا ہے اللہ پہلے اسے عالم بناتا ہے, اس کے بعد پھر ولی بناتا ہے. تو میں نے بتایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو, اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا تاکہ آپ اس چیز سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ جب بات یہ ہے, جب رب تبارک و تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے تو ہاتھ کیسے ہوتا ہے, وہ آنکھ کیسے ہوتا ہے, وہ زبان کیسے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طاقت و قوت کا جلوہ اس کے آنکھ میں وضعیت فرما دیتا ہے. آنکھ تو اس کی ہوتی ہے دیکھنا رب کا ہوتا ہے, پیر تو اس کے ہوتے ہیں چلنا رب کا ہوتا ہے, ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں پکڑنا رب کا ہوتا ہے. یہ ہے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کی شان. اور تمام اولیاء کرام جو بھی اللہ کے ولی ہیں آپ انہیں دیکھیں کہ وہ نگاہ باطنی سے دیکھ لیا کرتے ہیں. اب پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی اپنی والدہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں, امی جان ہمیں پڑھنے کی اجازت دے دیں. اور جب وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی والدہ نے انہیں 40 اشرفی سونے کی دی اور کہا کہ بیٹا یہ لو, اور میری ایک نصیحت ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یعنی پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کی والدہ نے یہ نصیحت کی. I would like to tell you a story of young Abdul Qadir Jilani. At age 10 he asked his mother's permission to go to Baghdad to learn Islam. His God-fearing and pious mother willingly gives him permission and gives him 40 gold coins which she hides in a jacket. She then gives him an advice, nasihat and farewells him. Young Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu lives for Baghdad with a caravan full of people, which was the means of transportation in those days. When they reached the valley of Hamdan, a group of robbers attacked and snatched the belongings of the entire people. Everyone was terrified by their cruel actions. A robber came to Abdul Qadir Jilani and asked if he had anything they could take. This young saint replies, I have 40 gold coins. The robber saw that he was only a small boy and thought he was joking. How can a little boy have 40 gold coins? He thought. He laughed and went away and told others. Then other robber came and asked the boy if he had anything. Again the young saint replies, I have 40 gold coins. Abdul Qadir Jilani was then taken to the leader of the robber, who asked the same question again. He replies, I have 40 gold coins. The leader then asked for the gold coins and Abdul Qadir Jilani took them out from the jacket where they were hidden. Upon seeing this, the leader asked, son, aren't you afraid that we will snatch these? They were hidden so well. So why did you tell you had 40 gold coins? यानी पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब डाकुओं के सरदार ने पूछा तो पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मेरे पास 40 सोने की अशरफियां हैं, 40 सोने के सिक्के हैं. उसने जाकर के अपने सरदार से कहा तो देखो एक हसीनो जमील, एक खूबसूरत लड़का है जिसके पास 40 सोने की अशरफी है. डाकुओं का सरदार जाता है. उसने कहा बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लगा, क्या तुम खौफजदा नहीं हुए? अगर तुम झूठ बोल देते तो तुम्हारा ये सोना बच जाता, हम तुमसे नहीं लेते. मगर पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब आ रहा था तो मेरी माँ ने नसीहत किया था बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कभी झूठ नहीं बोलना. खुदा की कसम पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की मुकद्दस ज़बान से एक जुमला निकलना था. डाकुओं का सरदार रोने
لگتا ہے کہ اللہ اکبر، تم نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے اپنی ماں کے وعدے کو نبھا رہے ہو. ہم نے تو اس رب سے وعدہ کیا ہے. وہ ڈاکو فوراً جو ہے توبہ کر لیتا ہے. پہلی ایک ڈاکو کی جماعت ہے جو پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دائر ہے. اللہ اکبر. پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی یہ ڈاکو کو توبہ کرایا. آج اس دور میں لوگ بول دیا کرتے ہیں اگر جھوٹ نہ بولے تو ہمارا رزق نہیں چلے گا، مگر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنے والے کا رزق کم کر دیا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر لعنت ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور کو کھینچ لیا جاتا ہے. جھوٹا جھوٹا ہے، سچا سچا ہے. جھوٹ کتنا بھی مرصع بن کر سامنے آئے، مکاری کس قدر پر فریب لبادے میں کو، مگر سچ ہر دور کا حکمراں رہے گا. صداقت ہر دور کی قیادت کرے گی. کائنات کا وجود صداقت کی پیداوار ہے. یہ خود فریبی بھی ہے جہاں فریبی بھی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یغلب. سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was to become the leader of all awliya replied, I fear Allah, and when I left him for Baghdad, my mother gave me a nasihat that no matter what happens, always speak the truth. The young son added, I have not forgotten my mother's advice. My respected brother and sister, respectable audience, you can see that this was the result of the upbringing of the child in an Islamic atmosphere filled with high moral values. Upon hearing the words of Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, the leader's eyes filled with tears. Those words had a strong spiritual impact on the robber who cried and asked for forgiveness. The robber had never thought that his life would change within a moment from being a poor robber to a pious Muslim. تاریخ کی تمام کتابیں شاہد ہیں. Historians record that this robber later became a saint. It was all due to the teaching of Abdul Qadir Jilani's mother. He became the first murid of Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu. His name was Ahmad Alfi. We along with other robbers prayed Tawbah and returned people. Respectable audience, here you can see that parents take life a bow and the child is like an arrow. Wherever the bow guides, the arrow lands. If we ourselves are pious and strictly follow the Sharia, then our children will also be pious and religious. But if we don't do that, then the outcome will be before our eyes. پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں کہاں دیکھو گے. اور دیکھو کہیں دور کی بات نہیں ہے. مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ برہان پور ہے. برہان پور میں ایک شخص تھا جو پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف جب آتی تھی تو غریبوں کو تقسیم کرتا تھا. ان کی 11ویں پہ خرچ کرتا تھا، پیسے کو خرچ کرتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا. لوگوں نے کہا کہ تو ان کے دھرم کا نہیں ہے تو اس کام کو کیوں کرتا ہے. انہوں نے کہا اگر ان کا دھرم ہوگا تو میرا دھرم بدل جائے گا. اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ہندو رسم و رواج کے مطابق لے کر کے جاتے ہیں جلانے کے لیے اور مٹی کا تیل گراتے ہیں، گھی کو ڈالتے ہیں، مگر آگ لگ ہی نہیں گئی. سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ مہا پاپی ہے، اسے اگنی ماتا نہیں کھا رہی ہے تو سمندر پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو برہان پور کے شیخ تھے، شیخ برہان پور جو اللہ کے ولی تھے، پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوتی ہے. پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ سنو، ایک لاش تمہیں ملے گی اور اس کو لے جا کر مسلمانوں کے قبر میں دفن کر دینا. اس لیے کہ وہ شخص ہندو تھا لیکن وہ میری 11ویں دھوم دھام سے کرتا تھا. مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب. تو سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. اگر ایک کافر پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرتا ہے تو اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق
توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو ہم ایمان والے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے اگر ان کا جشن منائے، ان کی گیرہی کرے تو یقیناً ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو کہاں دیکھو گے؟ مخالف گروپ اشرف علی تھانوی کی کتاب الحفاظات الیومیہ، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، مرنے کے بعد جب قبر میں سوال ہوا، فرشتوں نے کہا من ربک، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینک، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ میرے محبوب بندے پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقہ و خیر میں اس کی مغفرت۔ اس کا یہ مطلب نہیں، علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے جو دین غوث پاک کا ہے وہی دین میرا ہے، جو خدا غوث پاک کا ہے وہی خدا میرا ہے، جو رسول غوث پاک کا ہے وہی رسول میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جن کا نام علی عربی تھا، انہوں نے کہا حضور میری عمر یہ ہو گئی ہے، بڑھاپے میں کوئی چراغ نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں کہ میرے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو جائے۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری آخری اولاد تھی، میرے پشت سے اپنی پشت کو مس کر دے، میں نے تجھے اپنی اولاد کو دے دیا مگر اس کا نام عبد القادر جیلانی محی الدین رکھنا۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کرنے والے ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تقدیر تو وہ ہے جو مقدر ہے، اور وہ تقدیر معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا ولی دعا کر دے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اگر اللہ کا ولی دعا کر دے تو صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا ولی دعا کر دے تو اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے یہ تقدیریں چینج ہو جائے گا۔ سوچئے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ A woman came to Gauss Park and said, I have many daughters born to me. Can you do dua for me to have a son? Gauss Park said the dua. But again a daughter was born and the woman went to Gauss Park and told him this. Gauss Park took the baby in his hands and said, here now you have a son. People saw that in real it was a boy. His name was Sheikh Shahabuddin Suharwardi, and from then the residence was called Suharwardiya, girl by birth but boy by dua of Gauss Park radiyallahu anhu. پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اس نے کہا حضور میرے یہاں سے بچیوں کی ولادت ہوئی ہے، آپ دعا فرما دیں تاکہ کسی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیتے ہیں مگر پھر دوبارہ بچی کی ولادت ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہ خاتون پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور آپ نے جس بچے کے لیے دعا کیا تھا دوبارہ پھر بچی ہو گئی ہے۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے اس بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے لاؤ۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے لایا جاتا ہے۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو کپڑے میں لیتے ہیں، ہاتھ سے ادھر سے اٹھا کے ادھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو یہ بچہ ہے، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردیہ جو ایک سلسلہ چلا ہے انہیں سے چلا ہے، جو پیدائشی طور پر بچی تھے، پیرے میرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے بچہ ہوئے۔ Once a robber in Iraq was caught and his punishment was death.
Ghost Park was passing by and his gaze fell upon the robber's face. The robber's gaze also fell upon Ghost Park. When the robber died, he came in the priest's dream. The priest showed that the robber was really made to go to hell, but because of Ghost Park, he actually went to heaven. Allah subhanahu wa ta'ala could even send bad people to heaven just because they show the face of Ghost Park. इराक का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ डाकू पकड़ा जाता है, उसे फांसी की सजा दी जाती है, सजाए मौत सुना दी जाती है। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुर्शद होता है। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पर उस डाकू की निगाह पड़ती है। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह उस डाकू के चेहरे पर पड़ती है और उसको फांसी दे दी जाती है। मरने के बाद उसने गाजी को ख्वाब में दिखाया, मेरे अमाल तो बहुत बुरे थे, यकीनन मेरे जो अमाल थे उस बुनियाद पर मैं जहन्नम का मुस्तहिक था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदे पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे को देख लिया, मेरी मग़फ़िरत हो गई। यानी रब की रहमत में ये गवारा नहीं कि जो मेरे महबूब बंदे पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे को देखते मैं उसको आजाद हूं। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे की बुनियाद पर वो जन्नती हो जाता है। पिराने पीर, अगर तुम्हारा ईमान सही है, दिल से अगर मोहब्बत करते हो, तो जो भी मकसद असली हो, जो भी मुराद हो, यकीनन पूरी की जाएगी। One day Ghost Park was busy in total ibadat when he heard a voice. The wife asked what Ghost Park wanted. Ghost Park said, Mawla, what I want is already your knowledge. The wife replied, go ahead, granted pardon to all who take your name. They will not die until they become worthy of pardon for their repentance, tawbah. Ghost Park has said that if he is the west and they who take his name are the east, then they will steal again his favor. यानी पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला महवे इबादत थे, गैब से निदा आती है, मांग क्या चाहता है। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया, मौला जो मैं चाहता हूं तेरे इल्म में है। फिर निदा आई, मौला मैं जो चाहता हूं तेरे इल्म में है। गैब से निदा आती है, जा जो तेरा नाम लेवा है मैंने उसे बख्श दिया। आपने अर्ज किया उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा? यानी उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाएगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनल ज़म्बि कमन ला ज़म्बाना, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर मेरा नाम लेवा मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं तो उसको जिल्लत और रुसवाई से बचा लेता हूं। One day Ghost Park was walking along the river Dajla with some of his followers when he saw an old woman watching the rough water and crying. He asked the woman why she was crying. She replied, 12 years ago her son took his wedding procession by sea and a hurricane came and sank the ship. She said, his wedding procession by sea and the hurricane came and sank the ship. She said when she comes to the river to cry, she gets some peace. The old lady had no idea that this man was Ghaus Azam, the saint who helps people. Ghost Park said, oh you people, come out of the sea. That is all he had to say, and the 12 years old sunken ship came out of the water.
پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند معتقدین کے ساتھ دریائے دجلہ کے پاس جاتے ہیں، ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک خاتون کو دیکھا جو دریا کی لہروں کو دیکھ کر رو رہی۔ پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی نے پوچھا، خاتون تیرا رونے کا سبب کیا ہے؟ لیکن اس خاتون کو کیا معلوم کہ یہ غوث ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ لوگوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں، اسے کیا معلوم کہ یہ بیواؤں کے لیے آسرا ہیں، یتیموں کے لیے سہارا ہیں، اسے کیا معلوم کہ اللہ کے حکم سے یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ اس خاتون کو کیا معلوم، اس نے کہا آج سے 12 سال پہلے میرا بچہ بارات لے کر کے گیا تھا، سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، باراتی ڈوب گئے، میں اس دریا کی لہروں کو دیکھتی ہوں تھوڑی ڈھارس ہو جایا کرتی ہے۔ پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اخرجوا من البحر، اے لوگوں سمندر سے نکلو۔ اتنا کہنا تھا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے زبان سے نکلا ہوا لفظ جو مستجاب الدعوات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ 12 سال کا عرصہ کچھ ہوتا ہے، 12 سال میں انسان کی جسم کی ہڈیاں سڑ گل جاتی ہے، جسم کا کیا حال ہوگا، جسم کے اعضاء کا کیا حال ہوگا، ہاتھ کا، پیر کا، کسی چیز کا۔ لیکن دیکھو اللہ کا ولی اگر دعا کر تو کشتی باہر ہے۔ پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آج ہمارے پاس 2-4 اولادیں ہو جائے، ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہماری مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں؟ اگر مفتی صاحب نے کہا کہ نماز میں آیا کریں، کیا کریں؟ بچوں کی اتنی مصروفیات میں ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا کہ آئیں۔ 1-2 بچے ہو گئے تو اتنے بزی ہو جاتے ہیں، نماز روزہ سب چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم، پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 اولادوں کے بعد تھے، جس میں سے 29 بچے اور 20 بچیاں تھیں۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا، مجاہدہ کے طور پر ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کی تلاوت 15 سال تک کی۔ غوث پاک had 49 children, 29 sons and 20 daughters. He was so pious that for 40 years he performed Fajr Salat with the wuzu from Isha Salat. And for this long he stood on one leg in total submission to Allah, to win favor of Allah. Allahu Akbar. پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کی عبادت کا یہ حال تھا۔ پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے اور آپ کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے، 1 لوٹے سے، 2 لوٹے سے، 3 لوٹے سے، 4 لوٹے سے پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی ہاتھ دھو رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا سبب ہے کہ آپ نے 4 لوٹے سے ہاتھ دھویا؟ پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا ہاتھ دھلا رہا تھا میں نے لوحے محفوظ پر دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا کہ جب تک اس کا نام جنتیوں کے لسٹ میں نہ آیا اس وقت میں ہاتھ کو دھوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ Once Gauss Park went to an invitation, a person was washing his hands and he continued to wash. One jug water finished, then a second and third jug finished. Observers asked why Gauss Park used 3 jugs of water to wash his hands. What is the benefit of doing so? Gauss Park replied, I saw in the skies that this man's name is written in the list of our hell. I thought, why should anyone who washes my hands go to hell? So while I watched, I kept praying to Allah to put his name on the list for heaven until I saw his name on the Jannah list. Then I stopped washing.
پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں کرتے ہوتے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگرچہ ہو ذوق ایمان تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان کی خاموشوں سے ارادت کو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Stolen belongings to the